بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ مصیبتن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ سواد واو بے سے بے ہے۔ اس مادہ کی بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اترنا اور اتر کر اپنے مستقر تک جا پہنچنا۔ اس اعتبار سے ہر واقعہ یا حادثہ کو مصیبت کہا جائے گا، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ مصیبتن حسناتن کے مقابلہ میں آیا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 50 ہے جس میں یہ آیا ہے، اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر اس کے معنی ناخوشگوار واقعہ کے لیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصائب و علام ناخوشگوار واقعات یعنی ناخوشگوار واقعات اللہ کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں یا یہ انسان کے اپنے انفرادی یا اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے والا کہ یہ کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو پیدا کرتا ہے یا یہ انسان اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اس سوال کا جواب بڑی وضاحت سے دیتا ہے، کوئی نص نہیں، ادھر ادھر سے بڑا دو ٹوک قسم کا اس کا جواب ملتا ہے قرآن کریم میں، اور اس میں کوئی ترجمے کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ شورہ میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ 30 نمبر اس کی شورہ کی آیت ہے۔ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، کوئی ہے اس میں الجھن؟ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انا ھذا، یہ کیسے آ گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا کہ قل ھو من عند انفسکم، یہ آل عمران کی 165 نمبر، ان سے کہہ دو کہ یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ کوئی ہے اس میں الجھن؟ کتنی صاف واضح بات ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو گئی؟ یہ جنگ احد کے حوالے سے بات ہے، تو اس میں کہہ دو ان سے کہہ دو کہ یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود تم ہو۔ سورہ نحل میں ہے فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، یہ 34 نمبر ہے سورہ نحل کی۔ خود ان کے برے اعمال مصیبتیں بن کر ان کے سامنے آ گئے۔